اکثر بیشتر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری انرجی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، ہم لو فیل کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم لو کیوں فیل کر رہے ہیں اور اپنا کانفیڈنس آہستہ آہستہ کیوں کھو رہے ہیں زندگی میں، کیوں ہمیں جو ہے وہ مایوسی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم سویٹ ہوم وتھ سمیرا۔ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میرے چینل پہ آپ لوگ آتے ہو اور اس کے بعد پھر چینل کو لائک بھی کر رہے ہو، سبسکرائب بھی کر رہے ہو، تھینک یو سو مچ۔ تو آج جو ہے ہم کچھ ایسے پوائنٹ جو ہاؤس وائف کے لیے اور ویسے بھی جو ہے کوئی بھی وومن ہو مین ہو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ لیکن یہ وومن کا ٹاپک ہے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ کامن ہوتی ہیں بجائے مردوں کے۔ اچھا، یہ آپ ایک ڈرنک دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اس کو کہتے ہیں کین بیری جوس، ٹھیک ہے نا، کین بیری جوس۔ یہ آپ لیا کریں، کین بیری جوس جو ہے نا ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کسی قسم کے بھی انفیکشن سے ہم بچ سکتے ہیں اور ویسے بھی ہیلدی ہوتا ہے، یہ صحت کے لیے ہماری ٹھیک ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو آج ہم لوگ پوائنٹ ڈسکس کریں گے نا وہ ہے کہ ہم جب بھی لو فیل کرتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کانفیڈنس میں چینج سا محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوز کر رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں سے ہمارے جیسے لگتا ہے کہ سب کچھ جا رہا ہے، ہوتا سب کچھ ہے ارد گرد لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے نہیں، کچھ کمی ہے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسا ماحول ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا کانفیڈنس اور اپنا انرجی لوز کر رہے ہیں اور دن بدن آپ جو ہے ڈل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی کہ یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، تو لیکن جو ہے وہ جب ہمیں ایسا محسوس ہو نا تو سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نا اپنی صحت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کا بھی، اور جو ہے نا اپنے جو ہے نا جو کھانے پینے کا بھی۔ تو کھانے پینے میں جو ہے وہ ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ ہمیں صبح بریک فاسٹ جو ہے نا وہ بہت ہیلدی کرنا چاہیے۔ تو اس میں بہت سارے جو ہے نا میں نے پیچھے ولاگز میں بتایا ہے کہ کیا کیا کھانا چاہیے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو، ڈائٹ سے ریلیٹڈ، صبح ناشتہ ہیلدی ریلیٹڈ ہر چیز۔ لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا رات میں بادام، اخروٹ اور انجیر یہ تینوں چیزیں بھگونی چاہیے، جس میں جو ہے نا گوند کتیرہ بھی آپ ڈال دیں، 2-3 دانے وہ بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد کیا کریں آپ؟ اچھا، اس کو جو ہے آپ صبح اٹھ کر نہار منہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ وہ لو اور ساتھ میں ضرور بوائل انڈے کھایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ بوائل انڈے کوئی گرم شرم نہیں ہے، ایسا کوئی بھی مطلب کوئی سائنس نہیں ہے اس میں۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں انڈے، گرم ہوتے ہیں، بھائی انڈے کوئی گرم نہیں ہوتے۔ گرم مسالے کا نام تو ویسے ہی گرم ہے، گرم مسالہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب تمام چیزیں، ہاں ان کچھ چیزوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے۔ اور آج جو میں آپ لوگوں سے صبح سے تقریباً 6:30 بجے سے لے کے رات تک اپنی پوری روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ دیکھتے جاؤ۔ صبح محمد علی کے ناشتے سے لے کر تمام چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کیا 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 تھا، لیکن وہ تو وہ ہوتا ہی رہتا ہے نا ڈیلی، میں بتاؤں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں۔ جو پوائنٹ ہے نا وہ آج بہت امپورٹنٹ ہے میری پیاری بہنوں کے لیے، بلیوں کے لیے، اور جو ہے نا یار ہم لوگ عورتیں بہت بہادر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہادر، اتنا زیادہ ڈفرینٹ بنایا ہے نا کہ کوئی بھی ہمارا جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں وومنس۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کی قدر کریں، اپنے آپ کو سیٹ کر کے چلیں زندگی میں، کبھی اپنے کانفیڈنس پہ کمپرومائز نہیں کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کریں، تو ہماری زندگی ایسے بدل سکتی ہے نا کہ لوگوں کا صرف وہ خواب ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ہمت کریں تو ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمیں کوئی جو ہے کوئی انسان ہمارے لیے ٹاکسک ہے، مثال کے طور پہ سیکنڈ پوائنٹ، پہلا ناشتہ تھا اور سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی بھی انسان ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، ہمارے کوئی بھی اپنا بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ٹاکسک ہوتا ہے اگر ہمارے لیے، تو اس کو کیا کرو، اٹھا کے نا باہر پھینکو میری پیاری بہنوں اپنی زندگی سے، چاہے کوئی بھی۔ اب آپ لوگ بولو گے کہ یار ہمارا شوہر ہے تو پھر ہم شوہر کو بھی پھینکیں؟ نہیں، بظاہر تو وہ نظر آئیں گے شوہر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رشتہ ہے تو رشتہ تو نبھانا پڑتا ہی ہے، کیونکہ کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی معاشرے کو دکھانے کے لیے، کبھی اور بھی وجہیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر جو ہے نا وہ پھر آپ کے ارد گرد تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ آپ کے دل میں بھی وہی عزت رکھے، یا وہ آپ کی زندگی میں جتنا اہم پہلے تھا وہ رہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نہیں اہم رہنے دیں، یعنی کہ نا اہم بنا دیں، جیسے کہ اس نے اگر آپ کو نا اہم بنایا نا تو آپ اس کو بھی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ میں تمام عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن جن کے شوہر ایسے ہیں ٹاکسس،
یعنی کہ دوسری عورتوں کے چکروں میں ہیں، دوسری عورتوں میں اپنا پیار نچھاور کرتے ہیں، دوسری عورتوں میں دلچسپی دکھاتے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جنرلی یہ بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ بس ہمت کریں اور اپنا خیال رکھنا شروع کریں اور اپنے شوہر کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے، تو وہ جب اللہ کی لاٹھی پڑے گی نا تو وہ خود بخود سارے ہوش و حواس خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے نا جن کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے نا ان کو نصیحت کرنے والا بھی کوئی نہیں بچتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات بولی ہے، یہ میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ اس پہ آپ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کے شوہر کو یا کسی کی بیوی کو ٹارگٹ نہیں کیا، یہ ایک فارجنرل بات ہو رہی ہے، پھر لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یار، بہت ساری عورتوں کے ساتھ ہوگا، آپ لوگ ایگری بھی کرو گے اس بات سے کہ ہے نا، دیکھو نا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے شوہر کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا ہم سے بے وفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے صحیح طرح، یعنی باوجود اس کے ہم کمپرومائز کرتے چلے جاتے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا میری بہنوں، کیونکہ اس لیے کہ نا کہتے ہیں نا بڑوں کی مثالیں ہیں نا کہ جو گندے پوتڑے ہوں نا، پیدائشی گندے پوتڑے، وہ کبھی نہیں صاف ہوتے، کیونکہ وہ پیدائشی گندے پوتڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کے لنگوٹے گندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گندے ہی رہتے ہیں، ان کے لنگوٹے چاہے جتنا بھی ہم دھلائی کر لیں، جتنا بھی سرف ڈال لیں، جتنا بھی کمفرٹ ڈال لیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس کو میری بات بری لگ رہی ہے اس کے لیے سوری، لیکن میں نے ایک مثال دی ہے وہ بھی بڑے بزرگوں کی، پنجابی میں اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پنجابی میں ہے، اس کو ٹرانسلیشن نہیں میں کر سکتی، اس کی مثال میں یوں دے سکتی ہوں کہ دیکھیں جو غلط انسان ہوگا نا وہ غلط ہی رہے گا، ایک بندے سے ہٹے گا وہ دوسرے بندے پہ چلا جائے گا، تو کب تک آپ اس کی حفاظت کرتے رہو گے، اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ نہیں نا۔ تو آپ اس بجائے اس کے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے گھر کا خیال رکھو، نماز روزہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور کھانے پینے کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنی صحت کے ساتھ ساتھ نا اپنے ذہن کا خیال رکھنا چاہیے، ذہن کو وسیع کرنا چاہیے، سوچوں میں اپنا یعنی کہ اپنے سوچوں کو نا اونچائیوں پہ لے کے جانا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ کریں گے نا کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، رو، اپنے غم بتاؤ، اپنی تکلیف بتاؤ، نماز میں سجدے میں گرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو ہی جو ہے نا بہتر جو ہے نا فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر کارساز ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، جو بھی برا کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کا حق مارے گا، آپ کا حق کھائے گا، جو عورت ہوگی آپ کی یا جو عورت کھائے گی وہ بھی پچھتائے گی، اور اگر کوئی آپ کا اپنا ایسا کرے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ تو یعنی کہ آپ اللہ پہ جب چھوڑ دو گے نا تو اللہ کی تو لاٹھی جو ہے نا بے آواز ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے نا وہ سب سے خاص اور امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے اپنے ذہن کا خیال رکھ لیا، آپ نے اللہ کی عبادت کی طرف بھی آپ چلے گئے، یہ تمام چیزیں بھی کر لیں آپ نے، تو آپ نے اپنے اندر بھی اپنی برائیوں کو بھی زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت آپ کو ہوگی۔ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے، بیڈ ہیبٹ ہے، کوئی بھی بیڈ ہیبٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی آپ ٹھیک کرو، اپنی یعنی کہ اپنے جو ہے نا پرسنالٹی پہ بھی کام کرو، جس میں آپ کا جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی میں کوئی عادت ہوتی ہے، کسی میں کوئی عادت ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں ہر انسان کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، تو وہ بدلیں آپ اپنا ٹائم جو ہے نا، اور اپنا ٹائم اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کو دیں، اس کے بعد اپنے آپ کو دیں اور بچوں کو دیں۔ فضول ٹاکسس لوگوں کو نکال کے اٹھا کے زندگی سے باہر پھینکیں، جو کہ آپ کے لیے ایک اذیت کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اٹھائیں، صفائی کریں، جیسے جھاڑو سے کچرا نکالا جاتا ہے نا اپنے گھر سے، اس طرح ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، بجائے وہ نظر آ رہے ہوں گے بظاہر کہ وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، لیکن آپ ان کو شٹ ڈاؤن کر دیں، یعنی کہ بالکل شٹ اپ کر کے ان کو سائڈ پہ پھینک کے اور اپنی زندگی میں لگ جائیں، اپنی جو آپ کو جس چیز میں خوشی ملتی ہے وہاں پہ آپ تلاش کریں، اپنے آپ میں تلاش کریں۔ آپ دیکھیں پہلے آپ کتنے خوش رہتے تھے زندگی میں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ تمام باتیں میں اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ آج کل یہاں پر بہت ریشو بڑھ گیا ہے شادی شدہ زندگیوں میں، کہ باہر کا جو ہے نا ماحول جو ہے نا بہت خراب ہو چکا ہے، اور شوہر جو ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں میں، کیونکہ سارا شیطان ہے، قیامت کی نشانی ہے، اور دوسری عورتیں دوسروں کے شوہروں کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا اور یہ تمام چیزیں رکھنا۔ تو میں اپنی بہنوں کے لیے اسی ٹاپک کو اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بھتیجی بھانجیوں کی شادی ہوتی ہے، لیکن ان کی شادی ختم ہو جاتی، چلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہے ان کے شوہر ان سے سنسیئر نہیں ہے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے۔
تو یہ کوئی بھی مطلب اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں نام لوں، ٹھیک ہے نا. لیکن یار فور جنرلی بات ہو رہی ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے آج کل. دیکھو ذرا آسان پیسہ کمانے کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ جو امیر ہو اس کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں آ جاؤ اور اس کو کھاؤ پیو عیاشی کرو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ آسان عورتوں کو مل رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ خود تو ان کی زندگیاں سیٹ ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ جو جن کی شادی شدہ زندگیاں ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں کود کے ان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا کہ ملے گا ان کو بھی کچھ نہیں، کیونکہ کسی کی ہائے لے کے کسی کی چولہے پہ روٹیاں سیک کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. روٹیاں جتنی بھی پکاؤ اپنے چولہے پہ پکاؤ، کسی کے چولہے پہ جتنی بھی پکاؤ گے نا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ چولہا اسی کا ہوگا. کسی کے چولہے پہ آگ لگاؤ گے نا تو لگے گی گھر میں اپنے بھی. تو مکافات عمل اللہ کی طرف سے بھی ہے. اور آج میں نے بڑا زبردست سا سالن بنایا تھا، وہ گھٹے ہوئے چھولے اور بوائلڈ رائس اور رائتا سلاد. اور یہ تو شام کے ٹائم میں نے سنیکس وغیرہ بچے کو بھی بنا کے دیے تھے. تو میں ہوں بہت یار چارمنگ، لونگ، کیئرنگ، یہ سب کچھ ہوں. تو میں اپنا لو کیوں ایسے یعنی کہ میں ایسے لوگوں پہ ضائع کروں جو ڈیزرو نہیں کرتے. یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ یار ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں پہ کیوں اپنا لو پیار اور اتنی سنسیئرٹی مطلب یعنی کہ نبھائیں، ٹھیک ہے نا. مرتے دم تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے سے پیار کریں. کیوں کریں بھائی؟ اگر وہ ہم سے سنسیئر نہیں ہے تو ہم بھی کیوں رہیں. یعنی کہ ہم سنسیئر رہیں گے نا، ہم اپنی طرف سے سنسیئر ہیں، لیکن ہم اس کو کیوں نہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا جو ہے آپ کی بھابھی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی ایک شوہر کے اوپر ہی ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن اگر وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اپنی زندگی سے آپ نکال ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. آسان طریقہ ہے یہ. اور آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں تو نہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نا بالکل خالی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دھیان دینے کا، تربیت کرنے کا سب سے زیادہ جو ہمارا خیال ہونا چاہیے نا وہ اپنی اولاد. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج ہم جو ان کی تربیت کریں گے نا، کل اگر ہمارا بیٹا ہے تو ہمیں اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کل کو بیٹا تمہاری شادی ہوگی نا تو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بیوی کا تم نے دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. اگر ہم آج سے اس کو عزت کرنا اپنی بیوی کی بتائیں گے نا ماں ہونے کی حیثیت سے، کل کو وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا. اس کو سمجھانا کہ بھئی سیریس طریقے سے اپنے ریلیشن کو نبھانا، تاکہ وہ کسی کی اولاد ہے تو وہ آپ کے ساتھ خوش رہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ کی لائف میں ہیں اور اس کو اگر آپ گائیڈ کرو گے، کسی کی بیٹی جب خوش رہے گی تو آپ کو جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو آپ کی آخرت تو سنور گئی نا، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے. اور بیٹی کو یہ سمجھاؤ بیٹا آگے گھر جاؤ تو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اور عزت سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا. اور اس کو آپ نے پڑھانا بھی ہے، بیٹی کو لکھانا بھی، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ اس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. پڑھانا لکھانا ضرور ہے، اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈنٹ بنانا ہے کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو، کوئی میس بھی ہو، تو وہ شوہر کے تلوے نہ چاٹتی رہ جائے زندگی کے اندر، شوہر کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتی رہ جائے اور اپنی دکھ تکلیف جو ہے وہ حل کر سکے. جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، جب وہ خود مختار ہوگی تو وہ اپنے تمام مسئلے بھی حل کرے گی. تو بیٹی کو بھی آپ نے عزت کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ، پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی سکھانی ہیں اور کرنی ہیں. بیٹیوں کو آپ ایڈوانس طریقے سے، آپ کانفیڈنس طریقے سے آگے لے کے جائیں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، بلکہ ان کو آفیسر بنائیں. جیسے ہم بیٹوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا، بیٹوں کو بوٹیاں دیتے ہیں، بیٹوں کو یہ، تو اس سے بیٹی کو صحت مند بنائیں، کیونکہ کل کو آگے چل کے جنریشن کو اس نے دیکھنا ہے. ماں وہ بنتی ہے، بیٹے نہیں بنتے. بیٹے تو اپنا خیال رکھ لیتے ہیں جیسے تیسے. آپ نے بیٹوں کو بھی بتانے کہ دوسری کو بیٹیوں کو بھی لا کے آپ نے ان پہ بیٹھے رہنا ہے. ایک بیوی سے شادی کر کے اس کو نبھانا ہے، اس کا سودا لا کے دو، اس کے حقوق پورے کرو. اور بیٹی کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ بیٹا اتنا کانفیڈنس بنانا ہے اس کو کہ کیا میں بیٹا تم نے آگے چل کے کسی کا گھر بسانا ہے، لیکن زیادتیاں برداشت نہیں کرنی، اور اس کو اس کا گھر دیں، آپ جہیز بھی دیں، گھر بھی دیں. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.